قوت القلوب سے 57 مدنی پھول قسط نمبر 1۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت القلوب سے 57 مدنی پھول قسط نمبر 1۔ دعائے عطار: یا رب کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ قوت القلوب سے 57 مدنی پھول قسط 1 پڑھ یا سن لے، اسے اپنی عبادت کا جذبہ دے، اسے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علم نور ہے۔ نمبر 1، علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم تنہائی میں غم خوار ہے اور فرشتے علم والوں کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں۔ علم امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ نمبر 2، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ علم کا درس دینا، تسبیح اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ رسالہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب قوت القلوب جلد اول اردو سے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 3، باطنی علوم پر عمل کیسے؟ باطنی علوم وہ یعنی عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ اور تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ ہیں، جن پر باطنی اعضائے جسمانی یعنی قلب یعنی دل سے عمل ہوتا ہے۔ تصوف کی تعریف اور صوفی کون؟ 4، حضرت رویم بن احمد رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے رب کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس سے کام لے۔ 5، حضرت ابو الحسن قناد رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ 6، تصوف کی اصل۔ تصوف میں 2 باتیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں: تزکیہ نفس یعنی نفس کی اصلاح اور احسان۔ تزکیہ نفس کا ذکر قرآن کریم میں بعثت نبوی کے مقاصد میں بار بار آیا ہے اور احسان کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبریل کو تصوف کی اصل سمجھا جاتا ہے۔ مل احسانوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح باطن کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مقام کو نہ پا سکو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ 7، غربت یعنی وطن سے دوری اور گدڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے وطن میں بھی مسافروں کی طرح زندگی بسر کی اور خاندان میں رہتے ہوئے بھی اپنوں سے بیگانہ رہے۔ گدڑی یعنی صوف کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے سب سے پہلے پشمینی یعنی اونی لباس زیبتن کیا۔ 8، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ وفات 100 ہجری کا وصال مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں ہوا۔ جب 1 صدی ہجری پوری ہوئی تو سطح زمین پر کوئی ایسی آنکھ باقی نہ رہی جس نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ 9، شیخ ابو طالب مکی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہما کے نزدیک اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 557 پر فرماتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ کثیر علم سے معمور ہیں، حال میں صاحب کمال ہیں اور اسلاف کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں۔
اور تقوی ورا میں ان کا ایک خاص مقام ہے، اور زیادہ بہتر امور میں گہری سوچ اور فکر کامل رکھتے ہیں۔ 10 رضا الہی کی تعریف و حصول۔ رضا احکام الہی کے نفاذ پر دل کے مطمئن رہنے کا نام ہے، اور دل کا سکون و اطمینان اختیاری امن نہیں بلکہ وہبی و عطائی یعنی اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ 11 40 سال تک حکمت کے موتی اکٹھے کیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک اپنے سینے میں حکمت کے موتی اکٹھے کیے، پھر زبان سے ان کا اظہار کیا۔ 12 عالم اپنی خلوت یعنی تنہا رہنے کو عزیز سمجھتا ہے، ہاں اگر خاص رفقا میسر ہوں تو پھر ان کی صحبت کو خلوت پر ترجیح دیتا ہے۔ 13 ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ نہ بیٹھے بلکہ وسعت اور کشادگی اختیار کر لیا کرو۔ 14 نماز جمعہ کی تیاری۔ بعض بزرگ نماز جمعہ کے لیے شب جمعہ جامع مسجد میں بسر کیا کرتے اور کچھ ہفتے کی رات بھی جامع مسجد ہی میں بسر کیا کرتے تاکہ جمعہ کی مزید برکتیں نصیب ہوں، جبکہ عوام الناس اپنے محلے کی مساجد میں نماز فجر ادا کرتے اور پھر جامع مساجد کا رخ کرتے۔ منقول ہے کہ سب سے پہلی بدعت اسلام میں یہ پیدا ہوئی کہ جامع مسجد میں جلدی جانا چھوڑ دیا گیا۔ 15 ہر دم ہو میرا ذکر اللہ اللہ۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا، گویا وہ یاد الہی سے غفلت میں لی جانے والی سانس کو سانس ہی شمار نہ کرتے۔ 16 اپنے وقت کی بہترین تقسیم۔ وقت کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، 3 باتوں سے خالی نہ ہو۔ نمبر 1 اس وقت میں اس پر اللہ پاک کا کوئی فرض لازم ہوگا جس کی 2 صورتیں ہیں، وہ امر ایسا ہوگا جس کے بجا لانے یا چھوڑ دینے کا اسے حکم دیا گیا ہوگا۔ 2 وہ وقت کسی مستحب کام کی ادائیگی میں بسر کر دے۔ 3 اس وقت میں کوئی ایسا مباح یعنی جائز کام سر انجام دے جس میں جسم اور دل دونوں کا فائدہ ہو۔ مومن کے لیے ان مذکورہ اوقات کے علاوہ کوئی چوتھا وقت نہیں۔ اگر اس نے کوئی چوتھا وقت نکالا تو وہ اللہ پاک کی حدود سے تجاوز کرنے یعنی حد سے آگے بڑھنے والا شمار ہوگا، اور جو اللہ پاک کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ 17 مرید کے لیے 7 ضروری باتیں۔ نمبر 1 ارادے میں سچائی کا ہونا، اس کی علامت ہے آخرت کے لیے زاد راہ یعنی سامان کا تیار ہونا۔ 2 طاعت یعنی نیکی کے اسباب اختیار کرنا، اس کی علامت ہے برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔ 3 حال نفس کی معرفت یعنی پہچان رکھنا، اس کی علامت ہے آفات نفس سے آگاہ ہونا۔ 4 عالم ربانی فقیہ عالم کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی علامت ہے عالم ربانی کو دوسروں پر ترجیح دینا۔ 5 توبہ نصوح یعنی ایسی توبہ جس کے بعد ارتکاب گناہ نہ ہو کا ہونا، تاکہ اس کے سبب عبادت کی لذت پائے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ توبہ کی علامت ہے خواہش نفس کے اسباب کا خاتمہ اور نفس کو اس کی مرغوب یعنی پسندیدہ اشیاء سے دور رکھنا۔ 6 ایسی حلال اشیاء کھانا جو مذموم یعنی ناپسندیدہ نہ ہوں۔ 7 نیک کام میں مدد کرنے والے کسی رفیق کا ہونا، اچھے رفیق کی علامت ہے اس کا نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرنا اور گناہ و سرکشی سے منع کرنا۔ 18 کشف و ظنون میں ہے، اسلام میں طریقت کی باریکیوں میں قوت القلوب کی مثل کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ 19 جلدی اور بھول کا واسطہ اور سبب شیطان ہے،
اور دوسرا یہ کہ بندے پر اس وقت توفیق کی کمی ہوتی ہے۔ 20 جسے کتاب و سنت سے کوئی فضیلت معلوم ہو اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے عمل کرے تو اللہ پاک اسے اس پر عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگرچہ ویسا نہ ہو جیسے کہا گیا تھا۔ 21 انسان کو چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد دن کے کاموں کے بارے میں سوچے، کون سے فرض اور نیک کام یعنی مستحبات کرنے ہیں، اور یہ بھی سوچے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت اور کرم سے اس کے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، اور اگر اللہ پاک چاہے تو عیب ظاہر ہو جاتے۔ 22 بزرگان دین رحمت اللہ علیہم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک خیر و بھلائی کے علاوہ کلام کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔ 23 افضل علم اور افضل عمل مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں افضل ترین علم خاموشی اور افضل ترین عمل گناہوں سے بچا رہنے کی وجہ سے نیند ہوگا۔ کاش بندہ حالت بیداری میں بھی سونے والے کی طرح ہو جائے، کیونکہ نیند میں بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ حالت بیداری میں معاصی یعنی گناہوں سے محفوظ رہنا ایک مشکل امر یعنی معاملہ ہے۔ 24 حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو فارغ ہوں تو سلامتی حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو گناہوں اور فضولیات سے بچانے کے لیے سو جائیں۔ 25 دن میں 2 بار سونا ایسے ہی ناپسندیدہ ہے جیسے شب بیداری یعنی رات میں عبادت نہ کرنے والے کے لیے دن میں سونا ناپسندیدہ ہے۔ 26 8 گھنٹے نیند مستحب، ظہر کے بعد کی نیند آنے والی رات کے لیے ہوگی اور ظہر سے قبل کی گزشتہ رات کے لیے تھی۔ مستحب یہ ہے کہ دن اور رات میں 8 گھنٹوں سے زائد نہ سوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر دن اور رات میں اتنے گھنٹے آرام نہ کیا تو بدن کمزور ہو جائے گا، کیونکہ نیند جسم کی غذا اور اس کی راحت ہے۔ 27 ظہر اور عصر کے درمیان مسجد میں اعتکاف مستحب ہے۔ 28 ہر شے سجدہ ریز، ظہر و عصر کے درمیان کا وقت شام کے ان اوقات میں سے ایک ہے جس وقت ہر شے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ بے جان و مردہ اشیاء تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس کے ذکر میں مشغول ہوں، لیکن جیتا جاگتا انسان اپنے پروردگار سے غافل ہو۔ 29 تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جس کا آج گزشتہ دن سے برا ہو تو وہ محروم ہے۔ 30 جو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہو پھر سستی کے باعث اسے ترک کر دے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ 31 تحیت المسجد کے قائم مقام، جو شخص مسجد میں تحیت المسجد ادا کیے بغیر بیٹھے اسے چاہیے کہ یہ کلمات 4 مرتبہ پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات فضیلت میں 2 رکعتوں کے برابر ہیں، اور جو مسجد میں بے وضو داخل ہو یا مسجد سے گزرے تو وہ بھی یہ کلمات 4 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ 32 بے وضو مسجد میں داخل ہونا، حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کسی کا بے وضو مسجد میں داخل ہونا اور بیٹھنا ناپسند ہے۔ 33 سورج کے 7 زوال کے وقت، سورج کے 7 زوال ہیں، ان میں سے 3 ایسے ہیں جنہیں کوئی انسان نہیں جانتا۔ پہلے زوال کا وقت اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، دوسرا صرف وہ فرشتے جانتے ہیں جو سورج کے نگہبان ہیں، تیسرے زوال کے وقت کو زمین کے فرشتے جانتے ہیں، چوتھے کو اہل نجوم فلک کی پیمائش اور افلاک کی ترکیب سے پہچانتے ہیں، پانچویں کو حساب دان اور تقویم کے ماہرین آلات وغیرہ کے ذریعے جان لیتے ہیں، چھٹے کا علم مؤذنوں اور وقت کا دھیان رکھنے والے افراد کو ہوتا ہے،
اور 7ویں کو تمام لوگ پہچانتے ہیں، اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ 34 سورج کی رفتار۔ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا زوال شمس کا وقت ہو گیا ہے؟ عرض کی نہیں۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کیا، میرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف نہیں ہاں کہنے کے دوران سورج نے فلک میں 50,000 فرسخ کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ 35 رضا نیک لوگوں کے لیے اور عفو گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اللہ پاک کی رضا نیکوکاروں کے لیے ہے اور اس کا عفو و کرم گناہ گاروں کے لیے ہے۔ 36 جمعے کے دن کی فجر۔ جو شخص جمعہ کو نماز فجر با جماعت ادا کرے، پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو اس کے لیے جنت الفردوس میں ایسے 70 درجے ہوں گے کہ ہر 2 درجوں کے درمیان ایک تیز رفتار گھوڑے کے 70 سال دوڑنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوگا۔ 37 جہنمی جنتی ہو جائے گا۔ سلطان بحربر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو پیر کی شب 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص و فلق و ناس 15 بار پڑھے، پھر سلام کے بعد آیت الکرسی اور استغفار بھی 15 بار پڑھے، تو اللہ پاک اسے جنتیوں میں شامل فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ جہنمیوں میں سے ہو، اور اس کے مخفی و اعلانیہ سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی پڑھی گئی ہر آیت کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ایک پیر سے دوسرے پیر کے درمیان اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ 38 مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند و دانا لوگ رات کے ابتدائی اوقات میں اور قوی و توانا رات کے آخری حصے میں نماز وتر ادا کرتے ہیں۔ 39 اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی ابتدا، اوسط اور انتہائی سحر تینوں اوقات میں وتر ادا کیے ہیں۔ 40 صبح کے وقت بیت الخلاء یعنی استنجا خانہ جانا طبی لحاظ سے جسم کے لیے بہت مفید ہے اور طہارت کے لیے زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو دن کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔ 41 بندہ جب باوضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے مشاہدہ و تفکر غور و فکر میں مشغول سوتا ہے تو اس کا بستر ہی اس کی مسجد یعنی محل عبادت بن جاتا ہے اور بیدار ہونے تک نمازی لکھا جاتا ہے۔ 42 تہجد کی ابتدا 2 مختصر رکعتوں سے کرنا مستحب ہے، اور نماز پڑھنے سے فارغ ہونے تک کچھ نہ کھایا پیا جائے، کیونکہ بندہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل ہر قسم کی خواہشات سے خالی ہوتا ہے، جب وہ کچھ کھائے پیے گا تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ 43 تہجد کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز یعنی تہجد ضرور ادا کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والی، تم سے پہلے نیک بندوں کا یہی طرز عمل رہا ہے، یہ گناہوں کو دور کرنے والی، بوجھ اتارنے والی اور جسم سے بیماریوں کو بھگاتی ہے۔ 44 جنت کے کام۔ حضرت علی بن بکار رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ 40 سال تک سوائے طلوع فجر کے کسی شے نے مجھے غم میں مبتلا نہ کیا۔ کسی کا قول ہے کہ دنیا میں رات کے وقت قیام کرنا، حبیب یعنی دوست سے باتیں کرنا اور شہرت سے بھی زیادہ قریب ذات سے مناجات کرنا دنیا کے اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ تو جنت کے کام ہیں جنہیں اللہ پاک نے دنیا میں اپنے خاص بندوں کے لیے ظاہر فرمایا ہے، نیز ان کے سوا ان اعمال کی معرفت کسی کو نہیں، اور نہ ہی ان اعمال کی بجا آوری سے ان کے سوا کسی کے دل کو راحت ملتی ہے۔ 45
حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک رات میں مشقت اٹھاتا رہا اور پھر 20 سال سے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. یعنی 20 سال بتکلف عبادت فرماتے رہے اور پھر عبادت میں اس قدر دل لگ گیا کہ عبادت سے سکون اور لذت حاصل ہوتی ہے. 46 اچھی آواز سے تلاوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. اللہ پاک نے کسی شے کا حکم اس طرح نہیں دیا جس طرح قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کا دیا ہے. 47 قرب الہی کا ذریعہ. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کے وقت نماز تہجد ادا کرتے ہوئے ترتیل سے قرآن کریم پڑھتا ہے جس طرح کہ حکم دیا گیا ہے تو اسے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے. مزید فرماتے ہیں اللہ پاک کے ان کے دل کے قریب ہونے کی وجہ سے ایسا کرنے والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں رقت، حلاوت اور انوار و تجلیات مجزنے ہیں. 48 رات کو عبادت کرنے کے لیے مددگار چیز. شب میں قیام کرنا زاد راہ کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ ہر سفر زاد راہ کے ساتھ طے ہوتا ہے. پس راہ سلوک کا بھی ایک زاد راہ ہے. جو اس راہ پر چلنا چاہے ہے اسے چاہیے کہ کچھ ذخیرہ بطور زاد راہ جمع کر کے ساتھ لے لے. زاد راہ یہ اشیاء ہیں: کھانے سے معدہ خالی ہو، پانی کم پیے، دن کے وقت قیلولہ کرے اور امور دنیا میں مشغول ہو کر اعضاء کو حد سے زیادہ نہ تھکائے. 49 راتوں کی عبادت. ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک میرا حقیقی بندہ وہی ہے جو قیام یعنی عبادت کرنے کے لیے مرغ کی اذان کا انتظار نہیں کرتا. اس روایت میں وقت سحر سے قبل قیام پر ابھارنا پایا جاتا ہے. 50 رات کے آخری حصے میں سونا. رات کے آخری حصے میں سونے کے مستحب ہونے کی 2 وجہیں ہیں. نمبر 1 رات کے آخری حصے میں سونا صبح کے وقت کی اونگ ختم کر دیتا ہے کہ بزرگان دین صبح کے اونگنے کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا کرتے بلکہ اونگنے والوں کو نماز فجر کے بعد سونے کا حکم دیتے. 2 چہرے کی زردی تھوڑی کم ہو جائے، کیونکہ اگر بندہ رات کا اکثر حصہ حالت قیام میں گزارے اور سحر کے وقت سو جائے تو صبح کے وقت آنے والی اونگ سے بھی نجات مل جائے گی اور چہرے کی زردی بھی کم ہو جائے گی. اگر وہ رات کا اکثر حصہ سویا رہے کہ سحری کے وقت بیدار ہو تو صبح کے وقت نہ صرف وہ اونگتا رہے گا بلکہ چہرے کی زردی بھی واضح ہوگی. لہذا بندے کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شہرت اور مخفی شہوت یعنی نیکی پر تعریف کی چھپی ہوئی خواہش کا دروازہ ہے. اس کے علاوہ رات کے وقت بہت کم پانی پیا کرے کہ اس سے بھی چہرے پر زردی چھا جاتی ہے، بالخصوص رات کے آخری حصے میں اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد. 51 جماعت فوت ہونے کا سبب. حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز با جماعت فوت ہونے کا سبب کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. حضرت ابن صافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تقریباً 30 سال تک جیل کا نگران رہا. رات کے وقت آوارہ گردی کرتے ہوئے جو بھی پکڑا جاتا اور جیل بھیجا جاتا میں اس سے پوچھتا کیا تو نے نماز عشاء با جماعت پڑھی تھی؟ تو جواب ملتا نہیں. 52 بزرگان دین رحمت اللہ علیہم دن کے وقت نماز پڑھنے میں رکوع و سجود کی کثرت پسند کرتے اور رات کی نماز میں طویل قیام کرنا پسند کرتے. 53 نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا یوں دعا مانگا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی واصلح لی شأنی کلہ. ترجمہ اے زندہ، اے دوسروں کے قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے بھروسے پر میں مدد مانگ رہا ہوں، پس میری مدد فرما اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت فرما، بلکہ
میرے ہر معاملے کی اصلاح فرما دے۔ 54 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام کی دعا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے اور کبھی ناگانا فرماتے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ واسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای وفی اہلی ومالی اللہم استر عورتی وآمن روعاتی وأقلني عثراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں اور اپنے دین و دنیا اور مال و اولاد میں عفو و عافیت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک، میری پردہ پوشی فرما، مجھے خوف سے امن عطا فرما اور میری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، میرے سامنے اور پیچھے سے اور میرے دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما۔ 55 خوبصورت دعا۔ یا غوثو یا مغیثو یا مستغاثو یا غیاث المستغیثین لا تکلنی الی نفسی یا ربی طرفت عین فأہلک ولا تکلنی الی الخلق فاضیع اکلانی کلات الولید ولا تخل عنی وتولنی بما تتولی بہ عبادک الصالحین۔ ترجمہ، اے مددگار، اے فریاد رس، اے وہ ذات جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے میرے پروردگار، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ فرمانا کہ میں ہلاک ہو جاؤں، اور نہ ہی مجھے مخلوق کے حوالے کرنا کہ میں برباد ہو جاؤں، بلکہ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح میری حفاظت فرما اور مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور مجھ سے اسی طرح محبت فرما جس طرح تو اپنے نیک و صالح بندوں سے فرماتا ہے۔ 56 بہترین دعا۔ انا عبدک ابن عبدک ناصیتی بیدک جار فی حکمک نافذ فی قضاؤک عدل فی مشیئتک ان تعذب فاہل ذالک انا وان ترحم فاہل ذالک انت فافعل اللہم یا مولایا یا اللہ یا ربی افعل بی ما انت لہ اہل ولا تفعل اللہم یا ربی یا اللہ بیما انا لہ اہل فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے، میرے متعلق تیرا حکم جاری ہے، مجھ پر تیری قضا نافذ ہے، تیری مشیت میں عدل ہے، اگر تو مجھے عذاب دے تو میں اس کا اہل ہوں، اور اگر مجھ پر رحم فرمائے تو اسی شان کے لائق ہے، پس میرے ساتھ اپنے شایان شان سلوک فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے مولا، اے اللہ پاک، اے میرے رب، میرے ساتھ ایسا سلوک فرما جو تیرے شایان شان ہے، اور اے اللہ پاک، اے میرے رب، اے اللہ پاک، میرے ساتھ ایسا سلوک نہ فرمانا جس کا میں اہل ہوں، کیونکہ تو ہی تقوی و مغفرت کا مالک ہے۔ 57 اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا۔ جب کوئی اللہ پاک سے دعا کرے تو اس کے اسماء حسنہ کے معنی کے وسیلے سے کرے کہ یہ اس کی صفات ہیں، اور وہ اس طرح دعا کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور اس نے ان اسماء حسنہ کو ظاہر بھی اسی لیے فرمایا تاکہ دعا مانگنے والا ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرے۔ مثلا اس طرح دعا مانگی جائے:
یا جبار اجبر قلبی، یا غفار اغفر ذنبی، یا رحمان اصلحنی، یا رحیم ارحمنی، یا تواب تب علی، یا سلام سلمنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔